السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم سورۃ الماعون کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا احکام نازل کیے ہیں۔ اس میں مین جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ اس میں نماز سے غافل اور زکوٰۃ سے غافل لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے اور منافق کی نشاندہی کی گئی ہے، اور مزید اس میں بتایا گیا ہے کہ یتیم اور مسکین کا مال کھانے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور ریاکاری کرنے والوں کا، ریاکاری سے مراد کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام نہاد عزت پیدا کرنے کے لیے انسان بے شک بھی نیک عمل کرے لیکن وہ گناہ کا سبب بنے گا، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت ہی ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات پڑھیں گے، یا جس کو شان نزول یا سبب نزول کہا جاتا ہے، کہ ایسی کیا وجوہات ہوئیں جن بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل کیا۔ اس سورت کے نزول کا مین مقصد جو بتایا گیا ہے مفسرین کے تھرو، کہ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب ابو جہل مردود ہے، جس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی مالدار بیمار ہوتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا کہ اپنے یتیموں کو میرے سپرد کر دو اور ان کا حصہ میرے پاس امانت رکھ دو کہ میں خبر گیری اور خدمت گزاری ان کی بخوبی کروں گا، یعنی تمہارے دوسرے وارث ایسا نہ کریں گے۔ آخرکار جب ان کا مال اپنے قبضے میں کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دروازے سے بھگا دیتا کہ وہ بیچارے ننگے بھوکے در بدر گلی کوچوں میں روتے ہوئے مارے مارے پھرتے تھے۔ یقیناً یہ ابو جہل جیسے اور لوگ بھی اس دنیا میں ہیں موجود جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں یا غریب مسکین کا خیال نہیں رکھتے، یتیم رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے قریبی عزیز و اقارب میں بھی ایسی کوتاہیاں دیکھی گئی ہیں جو ان کا حق، جو کہ شرعی حق ہے، وراثت کا حق یا ان کی ذمہ داریوں کے حقوق وہ ادا نہیں کرتے۔ تو ایسا کرنے والوں اور اس کے پیچھے جو چال چلنے والے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ ایسا جرم کرنے والا صرف ایک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اور بھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جیسے وراثتی حقوق ہیں، وراثتی حقوق میں صرف ایک ذمہ دار نہیں ہوتا کہ کسی اگر یتیم کا باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کا پیچھے چاچا وارث ہے، لیکن دیکھا گیا ہم روٹین میں کہ بظاہر تو چاچا جو ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا وراثت کا حق دینے کے لیے، لیکن اس میں گھر والوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا یہ بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کیا وہ حقوق جو ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ وہ ایک کے لیے گناہ نہیں ہے جو اس پہ اس کو قائل کرتے ہیں، جو اپنے قریبی اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، کسی اپنے بڑے کو، اور حق مارنے والے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کا عذاب ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس میں جتنے لوگ بھی اس کے حامی ہوتے ہیں وہ سب بھی اس گناہ کے جرم میں ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانے والا ایک تو اس طرح ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ کسی کو ذمہ داری اگر دی گئی ہے کہ وہ امانت کسی تک پہنچائے، کسی یتیم تک یا مسکین تک یا کسی بھوکے تک، یا کسی کی ایسی ضرورت پوری کرے جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہو، تو اس میں روکنے ٹوکنے والا یقیناً گناہ کا مرتکب ہوگا، اور جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے۔ اسی طرح ابو جہل نے کیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا، یا یتیموں کا جو بھی مال تقسیم ہوتا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور یتیموں کو دھکے دے دیتا تھا، اس طرح کے جیسے وہی زیادہ مستحق ہو۔ اب تو یہ چیز ہے کہ ہم دوائیوں پہ بہت اپنے اخراجات لگا لیتے ہیں،
لیکن صدقہ خیرات پر ہم توجہ نہیں کرتے. لیکن پہلے کے دور میں اس چیز کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی امیر بیمار ہوتا تھا تو وہ صدقہ خیرات کرتا تھا اور غریبوں کی دعاؤں سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا. تو امید ہے آئندہ زندگی میں اور موجودہ حالات میں اگر کوئی اس طرح کی مشکلات کا شکار ہے تو وہ یقیناً صدقہ خیرات سے اللہ کی مدد لے گا. تو اسی طرح جب وہ یتیموں کے ساتھ سلوک کرتا تھا تو ایک یتیم جو کہ بہت زیادہ پریشان تھا اور ذلت کا مارا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس ملعون ابو جہل کے خلاف فریاد کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کی رعایت کے واسطے اس ملعون کے پاس گئے، یعنی ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو قیامت کے دن سے ڈرایا. اور اس ملعون نے نصیحت کو قبول بھی نہ کیا بلکہ یوم جزا کو جھٹلایا اور انکار کرنا شروع کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور واپس دولت خانہ پر تشریف لائے. تو اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا سبب خاص نزول کچھ یوں ہے کہ اس سورہ کا مقصد یتیم و محتاجوں اور بے کس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے پر ابھارنا ہے، یعنی انسانیت کی ہمدردی کا صحیح جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ارکان دین میں نماز یعنی خدا کی اطاعت اور بندگی اور زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی تعلیم اور اس کی طرف اشارہ کرنا جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہی انسانیت کی فلاح ہے اور دین و دنیا کی اصلاح کی راہ ہے. سب سے اول اور اہم بات جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے اعتقاد کو درست کرنا، خاص کر اس امر کو بالیقین قبول کرنا کہ انسان کے تمام نیک اور بد اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہے ان کی جزا و سزا آخرت میں ضرور ملنی ہے. یہ جزا و سزا، ثواب و عذاب پوری طرح ایک دوسرے عالم میں جا کر ملے گا جہاں انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اور حقوق اللہ حقوق العباد کی حق تلفی کرنے والے کا دنیا اور آخرت دونوں میں انجام اچھا نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یتیم پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کے ساتھ حسن و سلوک نہیں کرتا. ایک تو وہ خود نہیں کرتا اور دوسرا کیا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی آمادہ نہیں کرتا. پھر آگے ہے تھوڑا سا نماز کے بارے میں کہ نماز کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے. 3 بار فرمایا کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا ہے، جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو کر مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے جس میں خدا کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے. تو یہاں اس سے مراد عصر کی نماز ہے. یہ شخص مکروہ وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور کوے کی طرح چونچے مار لیتا ہے جس میں اطمینان ارکان بھی نہیں ہوتا، یعنی نماز میں خشوع خضوع بھی نہیں کرتا بلکہ ذکر اللہ بھی بہت کم کرتا ہے. تو یہ نماز جو ہے وہ دکھاوے کی نماز کہی گئی ہے. یعنی افضل طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو آپ نماز کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جتنی آپ دیر کرتے جائیں گے اتنا ثواب کی نوعیت کم ہوگی. اور پھر ایسے وقت میں جو نماز کو بلا وجہ چھوڑے بیٹھا رہتا ہے کہ جب قضا ہونے کا ٹائم ہونے لگے گا تو فوراً سے جلدی سے پڑھ لوں گا، تو اس وقت یقیناً جلدی کے چکر میں وہ اس کی ادائیگی مکمل نہیں کرتا. تو ایسے انسان کے لیے فرمایا کہ یہ خدا کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے مارے دل کے، یعنی تھکے دل کے ساتھ
کھڑے ہوتے ہیں اور پھر فرمایا کہ خشوع خضوع نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ویل، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی آگ اس قدر تیز ہے کہ اور آگ جہنم کی اس سے ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ویل اس امت کے لیے ہے جو ریاکاری کرتی ہے، یعنی دکھاوا کرتے ہیں صدقہ خیرات میں، عبادات میں، یا ریاکاری کے طور پر حج کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پر جہاد کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ویلون، یعنی اس قدر تیز آگ ہے کہ عام جو آگ ہے دنیاوی آگ، وہ جہنم کی آگ سے ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ مسند احمد میں ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو سنا کر عذاب کریں گے اور اسے ذلیل و حقیر کریں گے۔ ہاں، اس موقع پر یہ یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے بالکل نیک نیتی سے کوئی اچھا کام کیا ہے اور لوگوں کو اس کو خبر ہو گئی تو اس پر بھی خوشی ہوئی تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یعنی نیت یہ نہ تھی لیکن جب لوگوں کو خبر ہو گئی تو اسے خوشی ملی تو اس کو ریاکاری میں نہیں کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تنہا نوافل پڑھتا ہوں لیکن اچانک کوئی آ جاتا ہے تو ذرا مجھے بھی اچھا ہونے لگتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے 2 اجر ملیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص نیت یہ نہ تھی کہ دکھاوے کی نماز پڑھے، تنہا کھڑا تھا اور وہ نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے دیکھ لیا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں 2 اجر ملیں گے، 1 اجر پوشیدگی یعنی چھپانے پر اور دوسرا ظاہر کرنے پر، یعنی ایک عبادت کا میسج دینے پر۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی اچانک سے کوئی اوپر آ جائے اور پھر آپ کو اچھا لگنے لگے تو یہ جو ہے ریاکاری میں شمار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آخرت کے انکار کا نتیجہ جو ہے وہ ظلم ہے، یعنی فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ روز جزا و سزا کے منکر کا یہ حال ہے کہ وہ نہایت سنگ دلی سے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین اور محتاجوں کو خود کھانا کھلانا تو درکنار دوسروں کو بھی کھانا دینے کی ترغیب نہیں کرتا۔ پھر آگے جیسے ہم نے پڑھا کہ نماز اور زکوٰۃ سے غافلوں کا جو انجام ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں یعنی ترک کر دیتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، تو ان کے لیے فرمایا کہ بہت سخت عذاب ہے۔ اچھا، اس میں ایک لفظ آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ معمولی برتنے کی چیزیں، مثلا کسی کو ضرورت ہے، کوئی آپ سے کوئی بھی ضرورت کی چیز مانگ لیتا ہے، جیسے نمک، پانی، آگ جیسی کوئی چیز، سوئی، دھاگا وغیرہ، یعنی کسی کو کام کی کوئی ضرورت پڑ گئی ہے یا کسی چیز کو لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے یا آپ کے گھر آ کر کسی کام کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو وہ کر دینا چاہیے۔ یعنی اس چیزوں سے بھی نہیں رکنا چاہیے کہ جیسے معمولی کام ہو، معمولی چیزیں دینا بھی ہو، اس میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جیسے ہمسایوں میں جو ہے وہ چیزیں دینے سے انکار کر دیتے ہیں یا کوئی بہانہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح کرنے والے کے لیے بھی جو ہے وہ گناہ ہے، یعنی کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر کسی کی ضرورت کی چیز، آپ کی چیز اس کے کام آ جاتی ہے تو اس کو ضرور دیں، اس کے لیے بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور یعنی ایسی چیزیں جس کا دینے کا دنیا میں عام رواج ہے، وہ مانگنے والے سے اس کو بھی روکتے ہیں، اور ایسی روزمرہ کی ضرورت کی چیز بھی اگر کوئی مانگنے آئے تو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بخل کی انتہا ہے
کہ وہ ادنا سے ادنا چیز کو بھی اپنی سے جدا نہیں کر سکتا، تو زکوٰۃ اور خیرات خوش دلی سے کیا دے گا؟ یعنی اپنا مال کیا خرچ کرے گا جو کسی مسلمان کی مجبوری یا ضرورت کے وقت بھی اس کو کچھ نہیں دے رہا۔ پھر فرمایا کہ فویل للمصلین، یعنی اس میں فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، یعنی جو نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اب نماز سے غفلت کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے میں وقت کا لحاظ نہ کرنا، آخری وقت میں ہمیشہ نماز پڑھنا، اور انتہا یہ کہ نماز قضا کر دینا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے، تو اس پر جو ہے جیسے وعید سنائی گئی ہے، اور یہ یراؤن، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ریاکاری کی طرف آتا ہے۔ ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ بھی ایک بڑا اہم ذہنی اور قلبی خرابی کا معاملہ ہے۔ جب کسی کے دل و دماغ میں یہ مرض گھر کر لیتا ہے تو اس کا وہ عمل اگرچہ وہ کیسا ہی بظاہر نیکی کا ہو، اس کے حق میں نہ صرف نیکی اور بھلائی کا عمل نہیں رہتا بلکہ الٹا نقصان ہے۔ اور اسلام میں کیونکہ نیکی کا اور عبادت کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ کیا جائے خلوص نیت کے ساتھ اور خوشنودی سے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، نہ کہ لوگوں کی خوش دلی کے لیے۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، علی نمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، جب ملے سلام کرے، اور جب سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دے، اور معاون کا انکار نہ کرے۔ معاون سے مراد کیا ہے کہ کوئی ضرورت کی چیز کوئی مانگتا ہے تو اس کو فوری دے دینا چاہیے، تو معاون سے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ اپنی ضروریات زندگی کے معاملات میں جب بھی کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے اس کا خاص خیال رکھیں گے، اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر آپ دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں گے۔ نمازوں کا ٹائم پہ اہتمام کریں گے، اور امید ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے میں کے کام آئیں گے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے تو اس کے حقوق بھی سارے ادا کریں گے، اور کوشش کریں اس چھوٹی چھوٹی صورتوں کا معمول بنا لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں بہت فضیلت رکھی ہے، اس سے آپ کے دنیاوی معاملات میں آسانی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے دور رہنا ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں امت مسلمہ کی دولت بخشی، اور حق تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی اور اس کی سچی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں دینی برکات و فضائل بار بار نصیب فرمائے، اور ہم میں سے کسی کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔